السلام علیکم، اکانومی فوکس کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، مخلوط حکومت جب سے وجود میں آئی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ معاشی بحران کے علاوہ جو پی ٹی آئی کی مخالفت اور انتشار والی جو طرز سیاست تھی، اس چیلنج کا سامنا تو تھا ہی، لیکن ساتھ ساتھ عالمی مالیاتی اداروں اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا تھا حکومت کے لیے، وہ بھی ایک چیلنج تھا۔ بہرطور حکومت نے اپنے بہتر اقدامات کیے ہیں، معاشی جو بحران ہے اس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو اعتماد کی فضا تھی اس کو بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے جو کنڈیشنز ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جو قرض کی ادائیگی ہے وہ ہمیں جلد مل سکے، تاکہ جو معاشی گراوٹ ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے جو سفارتی چینل کا آغاز کیا، اس کے ثمرات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یو اے ای کے ساتھ جو 2 روزہ دورہ تھا اس کو مکمل کیا، اور بڑا کامیاب دورہ تھا، کیونکہ یو اے ای نے جو رول اوور کیا ہے 3 ارب کا، اس میں 2 ارب جو ہے وہ رول اوور کے مد میں ہمیں ملیں گے، کیونکہ ہمیں قرض جو ہے اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے، اور جو 1 ارب ڈالر ہے وہ بھی ہمیں جلد مل جائیں گے۔ دوسری طرف سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ہدایت پر پاکستان کو 1 ارب ڈالر جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ ساتھ ساتھ جرمنی کے حوالے سے بات کریں تو توانائی بچت منصوبے کی مد میں 2 کروڑ 80 لاکھ یورو فنڈ جو ہے وہ جلد مل جائے گا۔ اور ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ جس کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ پاک امریکہ تعلقات جو کہ پچھلی دور حکومت کی وجہ سے سرد موری کا شکار تھے، 7 سال کا جو گیپ تھا اس کے بعد ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ جو فریم ورک ہے وہ مذاکرات بحال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تمام سفارتی چینلز جو ہیں اس کے ثمرات ہیں، جس کی وجہ سے اب پاکستان کو جو تجارتی اور معاشی جو تعاون ہے اس پہ یقیناً فروغ ملے گا۔ شہباز شریف صاحب یقیناً جو اقدامات کر رہے ہیں وہ ٹویٹ بھی کرتے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ دیگر ممالک جو ہے وہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرے، تاکہ پاکستان کی اکانومی کو لانگ لاسٹنگ ایک پالیسی کی صورت میں اس کے ثمرات حاصل کیے جائیں۔ مگر سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ یہ سب کب ممکن ہو سکے گا؟ یہ جو اقدامات لیے جا رہے ہیں یہ ان کے ثمرات ہمیں اس طرح کیوں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ یقیناً اس کی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو منفی سیاست ہے اس کی وجہ سے نقصان ملک کا، اس کی معیشت کا ہو رہا ہے۔ اب پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی کا جو مستقبل ہے اس کو وہ غیر یقینی بحران کا سامنا نظر آ رہا ہے، اس کو تحلیل کرنے کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں یقیناً اس سے ایک آئینی بحران پیدا ہوگا، اور یقیناً اس کا امپیکٹ پاکستان کی معیشت پر پڑے گا۔ اسی پر بات کریں گے۔ آج میرے پینل میں شامل ہیں، تعارف کراؤں گی آنر کے ساتھ، میاں زاہد صاحب، چیئرمین نیشنل بزنس گروپ آف پاکستان، بہت شکریہ سر آپ کا۔ عتیق الرحمان صاحب ویل نون پرسنالٹی، اکانومسٹ ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ زاہد صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں۔ سر، ہم جب بھی بات کرتے ہیں عدم استحکام کی بات کرتے ہیں، اس سے ملکی معیشت کو ایز اے بزنس مین آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ نقصان پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے سیاسی استحکام اس کا ایک مین سورس ہوتا ہے۔ اب پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ اپریل سے مسلسل ایک سیاسی عدم استحکام چل رہا ہے۔ اچھا، اپریل سے پہلے بھی اگر ہم سچویشن دیکھتے ہیں تو اس میں بھی سیاسی عدم استحکام تھا، وہ کچھ اور طرح کا تھا، مگر جب حکومت تبدیل ہوئی تو اس کے بعد سے خان صاحب کے پے در پہ جو بیانیہ آئے، ایک امریکہ مخالف بیانیہ آ گیا، اس کے بعد پھر فوج مخالف بیانیہ آ گیا، پھر وہ جانور والے بیانیہ آ گئے، اور پھر امپورٹڈ گورنمنٹ والا بیانیہ آ گیا، اور اس کے بعد پھر وہ دھرنے اور اسٹیبلشمنٹ، فوج پہ اسٹیبلشمنٹ پہ پھر دھرنے، اور پھر لانگ مارچ، اور پھر خان صاحب پہ حملہ، اور پھر اس کے بعد اسمبلی کو ڈیزولوشن والا جو ایشو چل رہا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک مسلسل سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ جب سے یہ میاں شہباز شریف صاحب کی یا پی ٹی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے تو مسلسل خان صاحب نے ایک سٹیج آرگنائز یا سٹیج سیٹ کیا ہوا ہے، جس سے یہ ہے کہ جب یہ پینک لائک سچویشن ہوتی ہے تو اس میں انویسٹمنٹ کلائمیٹ تو نہیں ہوتا۔ بالکل۔ اب اس میں یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی ظاہر ہے بہت سارے فیئرز کا شکار ہو جاتی ہے، وہ نئی انویسٹمنٹ نہیں کرتے، نئے کوئی انڈسٹری لگانی ہے تو اس کو وہ ہولڈ کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے اکنامک سچویشن ہماری جو ہے وہ بیڈ ٹو ورس ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں بھی آپ نے یہ دیکھا کہ ان کی فون کالز جو تھیں کہ جی آئی ایم ایف کے راستے میں روڑے اٹکاؤ اور وہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہونے دو، تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے ایک اپنا امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد اگر ہم دوسری سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو ہمارے جو گورنمنٹ ہے اور میاں شہباز شریف صاحب جیسے کہ وہ مشہور ہیں کہ وہ بہت زیادہ کام کرنے والے ہیں اور ورک ہالک پرسن ہیں، اور مسلسل، اور ان کے ساتھ پھر جو پیپلز پارٹی کا الائنس ہے اور بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے پھر بہت کام کیا۔ اچھا، پھر سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ غالباً انسانی تاریخ میں اتنا بڑا سیلاب یا اس طرح کی تباہ کاری جس میں 1700 آدمی تو خیر اس میں جاں بحق ہوئے، بچے بھی عورتیں بھی،
لیکن 3.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوئے اور ہزاروں ایکڑ کے اوپر فصلیں تباہ ہوئیں اور تقریباً کوئی 30-32 بلین ڈالر کا ہمارا اس میں لاس ہوا. اب اس میں ضرورت تو یہ تھی کہ یہ جو آفت تھی اس میں پوری پاکستانی قوم اکٹھی ہو جاتی. اس میں خان صاحب ہوں، دیکھیں 13 پارٹیاں تو ایک طرف ہے، ایک پارٹی ایک طرف ہے. بالکل. تو یہ ساری پارٹیاں اگر ایک ساتھ ہو جاتی اور 4-6-8 مہینے 10 مہینے 1 سال کے لیے اگر یہ چیزیں پینڈنگ کر دیتی تو سال بعد بھی سیاست ہو سکتی ہے، ملک نے بھی رہنا ہے، ہم نے بھی رہنا ہے، تو سیاست 1 سال بعد بھی ہو سکتی تھی. تو 1 سال کے لیے اگر ہم اس چیز کو ہولڈ پہ ڈال دیتے اور یہ اپنا ملک کے لیے پہلے سوچ لیتے تو میرا خیال ہے بہت اچھا تھا. لیکن اب بھی بہرحال اب اس میں یہ ہے کہ اب ہمارے پاس $4.5 ارب کے تقریباً ہمارے فارن ریزروز رہ گئے ہیں. امپورٹ پہ ہم نے بین لگایا ہوا ہے یا ہولڈ کیا ہوا ہے، اور اس سینیریو میں ہمیں تقریباً $10 ارب کے پلیجز ہمیں جو آفر ہو گئے ہیں، یہ ہماری ایک بہت بڑی اس گورنمنٹ کی وکٹری ہے. پھر ابھی آپ نے جیسے یہ کہا کہ $1 ارب تو ہمیں اوور اینڈ ابو مل جائیں گے سعودی عرب سے، اور $1 ارب ہمیں مزید مل جائیں گے یو اے ای سے، اور $2 ارب کا ان کو جو فیبروری میں ہم نے پیمنٹ کرنی تھی یو اے ای کو وہ رول اوور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری ایک بہت بڑی کامیابی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس سینیریو میں اب سٹیبل ہوتی نظر آ رہی ہے اپارٹ فرام دی ڈومیسٹک جو ہمارے. میرا سوال تو کچھ اور تھا عتیق صاحب، لیکن زاہد صاحب نے اتنی بہترین بات کی ہے کہ اس 9 ماہ میں اگر آپ اپنی سیاست چھوڑ کے ملکی مفاد کے لیے سب ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ جو کہ اکانومی ہے، جس کو میرا خیال ہے حکومت بھی انڈوز کری، جس کو میرا خیال ہے فوج بھی انڈوز کر رہی ہے، کہ اس وقت ہمارے پاس جو سب سے بڑا بحران ہے وہ معاشی بحران ہے. اگر اس کو حل کر لیا جائے تو آگے آنے والے الیکشن کے بعد جس کی بھی حکومت آئے گی آسانی تو اس کے لیے بھی ہوگی. جی سر. بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں. بات ساری یہ ہے کہ ہمیں اس کی گہرائی میں دیکھنا پڑے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے، ضد ہے کہ کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. پولیٹیکل انسرٹینٹی نے ملک کا کباڑا کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ہماری جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے نا وہ ہر وقت ہیمپر ہوئی ہوئی ہے، اور اس کے اتنے ہنڈرنسز ہیں کہ ہم دیکھیں ہم شوق پہ سے شوق پہ جاتے جا رہے ہیں. ابھی ایک بہت بڑا شوق جس کو ہم کہہ سکتے ہیں شوق آف اے ویری ہائی میگنیچیوڈ، ہمارے جو فلڈ آیا اس کی وجہ سے ہماری کراپس بھی خراب ہو گئی ہیں، اور ریہیبلیٹیشن اور پتہ نہیں ریکنسٹرکشن کا کتنا بڑا مرحلہ سامنے آ گیا. ان تمام چیزوں کو اگر ہم اکٹھا کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کنسنسس آف اکانومی کی بڑی سخت ضرورت تھی، اور اکنامک چارٹر پہ کام کرنے کی ضرورت تھی. جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر اب تک اگر آپ پاکستان کی ہسٹری پہ غور کریں تو آپ دیکھیں کہ اکنامک چارٹر کو پرائرٹی دی ہی نہیں کسی نے. اگر اکنامک چارٹر کو پرائرٹی دیتے تو ملک کا یہ حال نہ ہوتا. آج ملک اس سٹیج پہ کھڑا ہے کہ ہمارے پاس را مٹیریل نہیں ہے، ہماری انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. ایک بزنس مین کی حیثیت سے آپ دیکھیں تو ہزاروں لوگ ان امپلائڈ ہو رہے ہیں. جب پہیہ نہیں چلے گا کوئی چیز بنے گی نہیں تو ان امپلائمنٹ تو آئے گا. اور یہ سب شاکس ہیں جن شاکس کا میں ذکر کر رہا ہوں ہائی میگنیچیوڈ. یہ صرف فلڈ ایک ہائی میگنیچیوڈ کا شاک نہیں ہے، یہ سیلف کریٹڈ شاکس ہمارے بھی اپنے کچھ ہیں. اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جب ان امپلائمنٹ ہوتا ہے تو کتنے کرائسز آتے ہیں لوگوں کے پاس کھانے پینے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا انفلیشن کوئی 22% سے لے کے 82% پہ چلا گیا ہے، اور اٹ از ون آف دا ہائیسٹ. آپ دیکھیں انفلیشن کی وجہ سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس تو مہنگا ہے ہی، لیکن لوگوں کی جو ڈیلی یوز کی کموڈیٹیز ہیں، کنزمپشن آئٹمز ہیں، وہ بہت زیادہ مہنگے ہو گئے، اور یہ کامن آدمی اس کے تک پہنچ جائے. تو بات ساری یہی ہے کہ ہم لوگوں کو پولیٹیکل اسٹریٹجی پہ کام کرنا ہے. میرے ساتھ اس وقت صدیق الفاروق صاحب موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ صدیق صاحب. صدیق صاحب، ہم کرنٹ سچویشن پر بات کریں. یقیناً اکانومی کرائسس سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے، حکومت کے لیے چیلنج ہے. لیکن میں آپ سے سوال یہاں سے کرنا چاہوں گی کہ عمران خان نے بارہا اپنے انٹرویو میں کہا تھا گزشتہ سال کہ میری حکومت کو گرایا جانے والا ہے. مطلب ان کا ایک تھا کہ بہت کھل کے انہوں نے یہ بات کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ حکومت اگر ان کے پاس نہیں رہے گی تو آنے والی حکومت کو بھی میں نہیں چلنے دوں گا. اس وقت سچویشن یہی نظر آ رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب جتنی کوششیں کر لیں، معاشی بحالی کے ایجنڈے پر نکلے ہوئے ہیں، ٹور کر رہے ہیں تواتر کے ساتھ، جو سیلاب سے ہمیں تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس کا ایجنڈا سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن اس کے ثمرات ہمیں مل نہیں پا رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، اب آپ کو معلوم ہے کہ اس صورتحال میں جب ایک صوبے کی حکومت توڑنے کی سمری جاتی ہے، اور ظاہر ہے اگر عدالت کسی ٹھوس بنیاد پر مداخلت کر کے اسے روکے گی نہیں تو یہ اسمبلی ٹوٹے گی، پھر الیکشن ہوں گے، تو ایک غیر یقینی صورتحال تو پیدا ہوئی نا. تو اس کی وجہ سے پھر غیر یقینی صورتحال کا اثر
معیشت پر بھی ہوتا ہے اور باقی چیزوں پر بھی ہوتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک وہ آدمی جو اقراری مجرم ہے، جس نے تسلیم کیا ہے کہ میں نے توشہ خانہ میں یہ کچھ کیا ہے اور اربوں روپے کی چیزیں جو ہیں وہ شو کیا ہے، کروڑوں کی بھاؤ بیچنے کا، جس کے خلاف جو ہے وہ اپنا فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا ہے اور اس کے وکیلوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہم نے یہ اکاؤنٹ نہیں بتائے تھے، یہ چیزیں ہمیں دوسرے ملکوں سے یہ فنڈ وصول ہوئے ہیں. پھر اور بہت سی چیزیں ہیں، وہ اس کو کھلے عام سیاست کیوں کرنے دی جائے؟ پہلے تو کیا قانون جو ہے وہ اقراری مجرم کو سادہ سے معنوں میں جو یہ کہے ہاں میں نے قتل کیا ہے، یہ ہے اعلی قتل، اس کے بعد اس کو کھلا چھوڑ دیں اور وہ امن و امان برباد کرے؟ تو ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا علاج، ویسے تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے جب ان کی حکومت تھی ہی نہیں 2014 میں جو دھرنا دیا جی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چین کے صدر کا دورہ ملتوی ہو گیا. جی 8 مہینے سارے پروجیکٹس لیٹ ہوئے اور اس کے نتیجے میں کئی 100 ارب کا نقصان ہوا. تو میں اس کا حل یہی سمجھتا ہوں کہ ان کی قانون شکنی کا، ان کے آئین شکنی کا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو کھلے عام دعوت دینا کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں، آپ معاملات میں آگے بڑھیں، مداخلت کریں، تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہی نہیں بلکہ آئین توڑنے کی طرف دعوت دینا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت
अपने माँ बाप, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा ना हो। बाइख्तियार और बड़ा ओहदेदार और कौन है? उनके वज़रा जो साबिक वज़रा थे वो आके हमारे वज़रा के साथ बैठते रहे हैं, लेकिन अगर कोई नहीं मानता तो वो इमरान खान नहीं मानता। ठीक है, तो आप 10 दफा नहीं 100 दफा ऑफर करें तो वो तो ही पेज ए डेफ ईयर, वो तो सुनते ही नहीं है इस बात को। ठीक है सर। उसका इलाज सिर्फ यही है, इलेक्शन, और दूसरा कानून अपना रास्ता दे। बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने वक्त निकाला। जाहिद साहब, अब वही बात आ गई कि पीटीआई की जो एक स्पेकुलेशन है, जो फेक खबरें हैं, उससे कितना नुकसान मुल्क को पहुंच रहा है। अब बात वही आ जाती है, तो जिद पे एक बंदा जब खड़ा है तो इसका कोई हल है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब कितनी दफ़ा ऑफर कर चुके हैं कि आए बैठे टेबल टॉक करें, कोई रास्ता निकालें। तो आप बिजनेस कम्युनिटी उनको, उनकी इस जिद को किस तरह देखती है? देखिए, बात यह है, इमरान खान साहब सियासत कर रहे हैं और 6, 7, 8 महीने बाद जब भी इलेक्शन होने, उसके बाद उनका एजेंडा ये है कि मैंने वो इलेक्शन जीतना है। ठीक है, अप्रैल से उनका ये बयानिया चल रहा है कि इमीडिएट इलेक्शन कराओ। पहले वो आर्मी चीफ के ऊपर उन्होंने डाला प्रॉब्लम, उनका कहना ये था कि मैं आऊँगा और मार्च तक इलेक्शन हो जाएंगे और फिर मैं आके, बल्कि नवंबर से पहले 27 नवंबर था ना जी, तो वो कह रहे थे कि जी मैं इलेक्शन कराऊंगा, मैं जीतूंगा और फिर आर्मी चीफ का तयन या तकर्रुर मैं करूंगा। फिर वो इस पर आ गए कि जी बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दो, तो फिर मैं आऊँगा और फिर मैं तकर्रुर करूँगा। अब वो तकर्रुर भी हो गया। मेरा कहने का मकसद ये है कि वो कंटिन्यूसली ये एक इलेक्शन फीवर उन्होंने रखा हुआ है मुल्क के ऊपर। इलेक्शन उनको भी पता है कि अगस्त की इनकी टेन्योर खत्म हो रही है और अगस्त के बाद केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी, फिर अक्टूबर में होंगे, ये उनको भी पता है। लेकिन उन्हें ये सूट करता है कि वो इलेक्शन फीवर कंटिन्यूस जारी रखें, यानी वो इलेक्शन कैंपेन में है ताकि वो अगला इलेक्शन जीत सकें, ये उनको भी पता है। अब बात यह है कि हमारी जो इस वक्त पीडीएम की हुकूमत है वो फायर फाइटिंग में लगी हुई है। वो जो इकॉनमी के इश्यूज हैं उसकी फायर फाइटिंग कर रहे हैं और उसके लिए बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी ला रहे हैं। पाकिस्तान को जो आलमी तन्हाई थी उससे भी उन्होंने निकाला है, वो उनकी बड़ी अचीवमेंट्स हैं। इसके अलावा फिर आईएमएफ के साथ भी अभी लाइकलीहुड है कि अभी चंद दिनों में आईएमएफ के साथ भी हमारा फिर दोबारा उनके साथ रीनिगोशिएशन शुरू हो जाएंगी और वो हो जाएगा। तो वो तो अपना फायर फाइटिंग भी कर रहे हैं, मुल्क के लिए अच्छे इकदाम भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आप भी शायद इससे एग्री करेंगी, और सिद्दीकुल फारूक साहब की बात से भी हमने ये देखा कि वो उनका जो एक सियासी अमल है ना मुल्क में, जो काउंटर बयानियाँ या काउंटर नैरेटिव बनाना है इमरान खान साहब के इलेक्शन फीवर के सामने, वो नहीं है। तो बात यह कि अगर हमारी जो गवर्नमेंट है उसको उस फ्रंट के ऊपर भी काम करना चाहिए। अगर वो उस फ्रंट पे भी काम करेंगे तो फिर हम लोगों को, जो हम बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे सामने एक काउंटर नैरेटिव भी आएगा। हमें भी पता चलेगा कि हाँ जी, एक स्टेक होल्डर दूसरा भी है जो साथ में काम भी कर रहा है, रिजल्ट भी दे रहा है, और आगे आने वाले दिनों में फिर उसके जीतने के चांसेस भी हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जो इस वक्त इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है, अच्छी परफॉर्मेंस है, इन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए भी अच्छा काम किया है, फॉरेन फ्रंट पे भी अच्छा कर रहे हैं, और मुल्क को ओवरऑल देखा जाए तो उन्होंने स्टेबल किया है। लेकिन इशू यही है कि इनको एक पॉलिटिकली भी अपना नैरेटिव सामने लेके आना चाहिए ताकि ये एक स्टेक होल्डर नजर तो आए। आज इस वक्त यह है कि सियासत में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है फील्ड में, तो इनको भी चाहिए, अगर ये करेंगे तो उससे मुल्क स्टेबल होगा, उससे मुल्क में एक पैरेलल और एक बैलेंस होगी। जो इस वक्त पॉलिटिक्स है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। जहाँ तक एक चीज़ है, असम्बलियाँ जो डिसॉल्व कर रहे हैं, अच्छा उसमें भी बहुत ज़्यादा एक पैनिक लाइक सिचुएशन है, हिजान है कि असम्बलीज डिसॉल्व हो जाएंगी दोनों, तो पता नहीं क्या होगा। मेरे ख्याल में ये इमरान खान साहब भी एक जुआ खेल रहे हैं। अच्छा, और ये उनको अच्छी तरह पता है कि when we will cross the bridge when we will get to it। जब ये ब्रिज पे आ जाएंगे ना, और उसके बाद जो सिनेरियो बनेगा, मेरा ख्याल ये है ज़ाती तौर पे कि शायद वो इमरान साहब के लिए इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं होगा जितना वो समझ रहे हैं। इसके फिर क्यों जब स्पेस ओपन होगी और एक वैक्यूम क्रिएट होगा उन असेंबलीज की जगह पे, तो फिर उस वैक्यूम को कौन फिल करता है, कितना फिल करता है, कितनी स्पेस कौन लेता है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब अपनी स्पेस उसमें कुछ ना कुछ लूज करेंगे। जो जाहिद साहब ने सजेशन हुकूमत को दी, अतीक साहब, उसमें अगर हम इसको ऐड ऑन कर ले कि मुआशी बेहतरी के लिए अगर हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस लाना है,
تو اس کے لیے بھی حکومت کو ابھی سے کوششیں کرنی شروع کر دینی چاہیے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی حکومت تھوڑا اس چیز کو ڈیلے کر رہی ہے اور دوسری چیزوں کو جو کہہ رہے ہیں نا کہ مختلف محاذ پہ لڑ رہی ہے پی ڈی ایم حکومت، تو ابھی تھوڑا اس کو صرف نظر کیا ہوا ہے؟ ظاہر صاحب نے بالکل صحیح کہا اور ایگری کرتا ہوں میں ان کی بات سے. بات ساری یہ ہے کہ جو مین کاز ہے نا اس پہ انسان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت معاشی بحران سے گزر رہا ہے ملک، سخت معاشی بحران سے گزر. دیکھیے 82% کمپوننٹ آف دا پاپولیشن ہے نا وہ ایک مڈل کلاس اور لوور کلاس ہے، جس کو ہائیسٹ الیکٹرسٹی کے بلز پے کرنے پڑ رہے ہیں، گیس نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں بہت نایاب ہو گئی. مثال کے طور پہ میں نے آپ سے بھی کہا کہ جہاں امپورٹ کو کنسٹرینٹ کرنے کی کوشش کی، اس پہ کرب لگایا، تو اس کی وجہ سے پرابلم کیا ہوئے کہ پلسز ہماری پورٹ پہ پھنس گئیں، پلسز باہر نہیں نکل پا رہی. جو پلسز کے آرڈر امپورٹ کے ہیں، جو آلریڈی پانی میں پلسز ہیں آن دا وے ہیں، وہ بھی پھنس گئے. اسی طرح ہمارے میڈیسن کا را مٹیریل پھنسا ہوا ہے، ہماری دوائیاں مہنگی ہوئی. دیکھیے ہم لوگ ہم لوگ امپورٹڈ را مٹیریل پہ بلیو کرتے ہیں، ہماری کنٹری امپورٹڈ را مٹیریل پہ چل رہی ہے. یہ ایک ہمارا تھوڑا سا ڈرا بیک ہے جس کو ہمیں اوور کم کرنا ہے. ایکسپورٹ کے لیے بھی ہم را مٹیریل باہر سے ساری بات یہی ہے کہ جب امپورٹ اتنے نقصان پہ چلی گئی، میڈیسن 93% ہم امپورٹڈ را مٹیریل کرتے ہیں، میڈیسن بن نہیں پا رہی، میڈیسن آ نہیں پا رہی، تو میڈیسن ایکسپورٹ کیا ہوگی؟ لوکل مارکیٹ سے میڈیسن، لائف سیونگ ڈرگس نایاب ہو گئی. اس کے علاوہ آپ پولٹری کی طرف دیکھ لیں کہ پولٹری میں ایک چیز ہوتی ہے جیسے سویابین اور کنولا. $500 ملین کے کنولا اور سویابین کے کنٹینرز پورٹ پہ کھڑے، وہ ابھی تک ریلیز نہیں ہو سکے. وہ ریلیز وہ پروٹین ہوتے ہیں ہمارے پولٹری کے لیے، وہ پروٹین نہیں آ پا رہا. وہ پروٹین را مٹیریل کہلاتا ہے ٹیکنیکل زبان میں. وہ پروٹین نہیں آ پا رہا تو ہماری پولٹری آپ دیکھیں. جی سن فلاور ہو گیا یا پام آئل ہو گیا، ہم اس کو الٹرنیٹ پہ نہیں جا سکتے؟ ابھی مجھے تو اس ٹیکنیکلٹی کا اتنا پتہ نہیں ہو، تو ان کے لوگ جانیں گے. میں تو ایک بزنس مین اور اینالسٹ ہوں، تو میں آپ کو ایک سیدھا بات بتا رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے ایک آدمی جو گوشت نہیں کھا سکتا، بکرے کا گوشت نہیں کھا سکتا، گائے کا گوشت نہیں کھا سکتا، وہ مرغی کے گوشت پہ جاتا ہے. اب مرغی کے گوشت پہ شادیاں، یہ حال ہے کہ سینکڑوں روپے آگے بڑھ چکے اور وہ ایک انسان برداشت نہیں. یہ ساری چیزوں کو بھی ذرا دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ایک عام آدمی دوائی لے سکے، ہیلتھ ہو سکے، اس کی ایجوکیشن ہو سکے، اور وہ کھانا کھا سکے اور اس غربت کی لکیر سے باہر نکل سکے. مختلف جو انتشار والی جو سیاست ہے نا، اسی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ابھی جو زاہد صاحب نے جس پوائنٹ سے سٹارٹ کیا تھا کہ یہ 9 مہینے آپ اپنی سیاست چھوڑ کر ملکی مفاد میں سیاست کرتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. وہ کوئی بھی الیکشن کے بعد حکومت آئے گی. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ابھی گفتگو کا آغاز یہی کہا ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے ابھی تک اکنامک چارٹر پر کسی کو پرائیورٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب اپنی پولیٹیکل باتوں میں لگے ہوئے. پولیٹیکل باتیں میں ساؤنڈ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اکنامک پرائیورٹیز جو ہے نا وہ چھپ گئی ہیں، جس کی وجہ سے پوری قوم کا نقصان ہو رہا ہے. ایک آدمی سسک رہا ہے، پریشان ہے. مرتضی سولنگی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں؟ نہیں، ابھی انہوں نے ہمیں جوائن نہیں کیا. زاہد صاحب، اب یہ جو صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے، جیسے کہ آپ نے بات کی کہ اس وقت ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو دیگر ممالک کے ساتھ ہمیں یقیناً جو ہمیں امداد مل رہی ہے وہ وقتی طور پہ تو ٹیمپریری تو ہمیں ایک بریتھنگ اسپیس مل جائے گا، لیکن پرماننٹ بیسس پہ بزنس مین کے پاس ایسے کون سے سجیشنز ہیں جس پہ ریپڈ کوئی کام کیا جائے تو اس کا امپیکٹ ہمیں 5 سال کے اندر نظر آئے؟ دیکھیں، میں آپ کو 2-3 چیزیں جلدی آپ کے پروگرام کو دیکھتے ہوئے بتا دیتا ہوں. ایک چیز ہے چارٹر آف اکانومی. میری صدر عارف علوی سے لاسٹ 10-15 دن پہلے یہاں آئے تھے تو ملاقات ہوئی تھی. تو میں نے انہیں کہا کہ جی فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو بلشٹ ہے اور چارٹر آف اکانومی تو ہو ہی نہیں سکتی اور یہ اہم کانہ بات ہے. میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ چارٹر آف اکانومی کا مطلب یہ ہے کہ ہم تقریباً 600-700 ارب روپیہ جو گورنمنٹ کے سیکٹرز ہیں، 80 کے جو اس میں کمپنیز ہیں، ان میں لاس کر رہے ہیں. چارٹر آف اکانومی کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پرائیویٹائز کیا جائے تاکہ اپوزیشن اس کی مخالفت نہ کرے، تو اس سے وہ ادارے لاس میں نکل جائیں گے. 300 ارب روپے ہم بجلی کی چوری میں ضائع کرتے ہیں اور 300 ارب روپے کی بجلی لائن لاسز میں ضائع ہوتی ہے، اور 3000 ارب روپیہ ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے بجلی کے شعبے میں. 150 ارب روپے کی ہم گیس ضائع کرتے ہیں. تو یہ 4-5 شعبے ایسے ہیں. ایف بی آر ہے 600 ارب روپے کا، اس میں لاس ہے. یہ شعبے ایسے ہیں کہ جس میں ہم چارٹر آف اکانومی کریں گے. صدر پاکستان نے اس کو ایگری کیا، انہوں نے کہا یہ بالکل ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے. ایک سلوشن میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں. سر، آپ کے سلوشن اگر ہم ڈیٹیل میں بات کر لیں، گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر آپ سے معذرت کے ساتھ مرتضی سولنگی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، سینئر جرنلسٹ ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. سر، ہم تو ویسے تو بات کر رہے ہیں کہ اس وقت یقیناً ایک اکانومی کرائسس تو چل رہے ہیں، لیکن اس وقت کے پی کے اور پنجاب اسمبلی کے مستقبل کے حوالے سے جو نیا بحران سامنے آ رہا ہے اس پر آپ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟
دیکھیں ابھی تو میرے خیال میں آج رات پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے کیونکہ آئینی طور پر 48 گھنٹے کے جی اندر بالکل اگر گورنر اس سمری پر دستخط نہیں کرتے جی جو ایڈوائس وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے بھیجی ہے جی تو خود خود بخود ہی ڈیزالو ہو تحلیل جائے جاتی گی ہے، جی تو وہ تو ہو جائے گی۔ اب آئینی طور پر تو 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں، لیکن انتخابات کو آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی جو ذمہ داری ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہے، تو وہ ساری چیزیں ان کو دیکھنی ہوں گی کہ کس طریقے سے وہ ہوگا۔ ابھی نگران حکومت بھی بننی ہے، خیبر پختونخوا کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ ابھی طے ہونا ہے۔ انہوں نے اعلان تو کیا تھا لیکن خان صاحب کیونکہ یو ٹرنس کے لیے مشہور ہے تو ابھی اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اس سے ایک انتخابی بے قاعدگی ضرور پیدا ہو رہی ہے۔ اگر یہ 90 دن کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ جب عام انتخابات کا وقت آئے گا قومی اسمبلی کے الیکشنز کا، جو کہ اکتوبر کے اندر شاید ممکن ہے، تو اس وقت دونوں صوبوں میں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں نگران حکومتیں نہیں ہوں گی، اور جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے پاس بے پناہ اختیارات ہوتے ہیں، ساری ضلعی انتظامیہ ان کے پاس ہوتی ہے اور وہی جو انتخابات ہیں ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو وہ کس طرح سے آزادانہ انتخابات ہوں گے اس کے قطع نظر کہ کون الیکشن جیتا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، تو اس لیے یہ بحث بڑھے گی کہ آپ اسمبلی آپ نے تحلیل کر دی، آپ نے شوق تو پورا کر لیا، لیکن جو عام انتخابات ہیں ان کو شفاف اور منصفانہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پورے ملک میں نگران حکومتیں ہوں، اور وہ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اچھا مرتضی صاحب، بالفرض اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں لیکن کیا ایشورٹی ہے کہ عمران خان صاحب پھر ہار جائیں اور پھر یہ دھاندلی والا جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا نہ شروع کر دے جیسا وہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں 2018 میں جب انہوں نے الیکشن جیتا تھا تو نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے خود ان کو حکومت کرنے دیا تھا، 3.5 سال ان کو دیے تھے کہ بھائی آپ ڈیلیور کریں۔ شازیہ، آپ نے وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا یو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ، اصل بات وہی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آج کل جو عمران خان صاحب اور ان کی جماعت جو سارا بینڈ بجا رہے ہیں کہ جی ہم اچانک بہت مقبول ہو گئے بغیر کسی الیکشن کے، انہوں نے اپنے طرف سے یہ جو مقبولیت کا جو جھنڈا بلند کیا ہے جی اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اگر الیکشن کے اندر ہار جائیں تو وہ کہیں کہ ہم تو دیکھو کتنے مقبول تھے، ہم انہیں نتائج کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس لیے یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ الیکشن کے نتیجے میں استحکام آئے گا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ الیکشن کے نتیجے میں مزید عدم استحکام بھی آ سکتا ہے۔ یہ سارے مسائل تب ہوں گے کہ ملک کی جو مستقبل کی سمت ہے، معاشی سمت خاص طور پر اور سیاسی سمت، اس پر تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کر ایک اتفاق رائے قائم کریں، اور اس پر سب سے زیادہ جو ضرورت ہے سر ابھی تو ملک کے لیے ایک ایک روپیہ جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، اب یہ 2 بار الیکشن کیے جائیں گے تو اربوں روپے کے اضافی اخراجات ہوں گے۔ ایک سوال سر میرا آخری لے لیجئے، کیونکہ ملک میں آج تک جو ہے وہ وفاقی جو قومی اور 4 صوبائی اسمبلیوں پہ ہمیشہ ایک ساتھ ہی الیکشن ہوئے ہیں۔ اب اگر بالفرض یہ الیکشن پی ٹی آئی کا مطالبہ مان لیا جاتا ہے اور ان کی حکومت ختم کرتے ہوئے خود نئے الیکشن کا اعلان جو پی ٹی آئی نے کیا ہے، تو ان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے لیے جو چیلنج ہوگا وہ ہوگا۔ اس وقت پی ٹی آئی کا مطلب عمران خان ہے، اس وقت ان کی جو انا ہے وہ ہمالیہ سے اونچی ہے اور سمندر سے گہری ہے۔ وہ جب سے وزیر اعظم کے عہدے سے برطرف ہوئے ہیں ان کو بہت شوق چڑھا ہوا ہے کہ ہر صورت میں وہ وزیر اعظم بن جائیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں ان صوبوں کے اندر تو کوئی آئینی بحران ہے نہیں، جی آپ اس اسمبلی کو تحلیل کرتے ہیں جو کہ چل نہیں پا رہی، ان اسمبلیوں کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک اسمبلی سے یہ بھاگ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ یہ جو الیکشن میں کھڑے ہوں گے تو اس کے نتیجے میں ان کو بہت زیادہ مقبولیت مل جائے گی۔ دیکھیں خیبر پختونخوا میں تو پہلے ہی ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے، اس سے زیادہ اور کیا اکثریت حاصل کریں گے؟ یہ صرف پورا دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے وقت سے پہلے الیکشنز ہوں، لیکن اس کا جو راستہ ہے انہوں نے خود بند کر دیا ہے اسمبلی سے باہر نکل کے۔
ٹھیک، بہت شکریہ مرتضیٰ سولنگی صاحب، آپ نے وقت دیا. زاہد صاحب آپ کنٹینیو کر رہے تھے اور جو بات مرتضیٰ صاحب نے کی یقیناً آپ بھی اس سے سیکنڈ کریں گے. دیکھیں میں مرتضیٰ صاحب نے جو بات کی نا، میں نے ابھی ایک تھوڑی دیر پہلے انگریزی میں ایک بات کی تھی کہ وی ول کراس دا برج وین وی ول گیٹ ٹو اٹ. مجھے یہ ایسے لگتا ہے، میری گٹ فیلنگ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنی فیلڈ لوز کر رہے ہیں، اور یہ جو اسمبلیز کو ریزولوشن ہے، آپ ذرا امیجن کیجئے پاکستان میں اگر کوئی نہ چاہتا تو کیا یہ ڈیزالو ہو سکتی تھی؟ یہ نہیں ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے، اور کافی دن اس بات پہ کوشش ہوتی رہی کہ ڈیزالو نہ ہو. اب کسی نے یہ سوچا ہے کہ ڈیزالو ہونا ہی بہتر ہے، اور ڈیزالو ہونا ہی بہتر ہے، اور یہ برج کراس کرنا ہی بہتر ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی تو خان صاحب جو یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سے سیاسی عدم استحکام بڑھے گا اور میں اس کو الیکشن فیور اور کریٹ کروں گا، اور اس کے نتیجے میں فیڈرل الیکشن جو ہے وہ بھی جلدی ہو جائیں گے. مجھے ایسے لگتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا، بلکہ ہونے یہ جا رہا ہے کہ اس کے بعد استحکام آنا شروع ہو جائے گا، اور اس کی انڈیکیٹرز ہمیں جو عالمی امداد ہے اس سے بھی مل رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری عالمی تنہائی دور ہو رہی ہے اور کس طریقے سے ہمیں عالمی طور کے اوپر ایکنالج کیا جا رہا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب استحکام آنا شروع ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، آپ کو میں نے ایک صدر پاکستان کی بات کہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ چارٹر آف اکانومی کے علاوہ اس ملک کا کوئی سلوشن اس وقت ہے نہیں. خان صاحب اس سے الرجی ہیں چارٹر آف اکانومی سے، اس کا نام چینج کر لیں، مگر یہ کرنا پڑے گا. ٹھیک، اب میں دوسرا حل بتاتا ہوں آپ کو. دوسرا حل یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت انرجی کی شدید ترین شارٹیج بھی ہے اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے ہم انٹرنیشنلی کمپٹیشن سے بھی آؤٹ ہوتے ہیں. نہیں، کمپٹیشن سے آؤٹ ہوتے ہیں نا ایکسپورٹ میں. تو اس میں جو آسان ترین حل ہے، پاکستان میں گورنمنٹ تقریباً اس وقت 20 سے 22 ارب ڈالر کی سالانہ پیٹرولیم امپورٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، جو پاکستانی رقم میں تقریباً کوئی 5000 ارب روپے بنتے ہیں. وہ 5000 ارب میں سے فی الحال 2-2.5 ارب روپے پاکستانیوں کو دیے جائیں، کسی کو 10,000، کسی کو 50,000، کسی کو 1 لاکھ، کسی کو 2 لاکھ، جس کی جتنی کیپیسٹی ہے اس کو دیے جائیں، اور اس کو کہا جائے کہ 3 مہینے کے اندر اندر سولر لگا لیجئے اپنے گھر پہ، اپنی فیکٹری پہ، اپنی دکان پہ. جو سولر لگائے گا 3 مہینے کے اندر اس کو ٹھیک ہے، اس کو تو پھر بجلی لینی نہیں ہے، اور جو نہیں لگائے گا اس کو بجلی ملے گی 200 روپے یونٹ. اچھا، تو 3-4 مہینے 5 مہینے کے اندر پورا پاکستان سولرائز ہو جائے گا. ہمارا جو انرجی کا بل ہے امپورٹ کا، وہ تقریباً جو اس وقت 20 سے 22 ارب ڈالر ہے، وہ 10-12 ارب ڈالر کا کم ہو جائے گا، اور 10 ارب ڈالر کی ہماری صرف اس میں سیونگ ہو جائے گی. یہ ہم اتنا شارٹ کٹ میجر ہے کہ اس سے آپ کی بجلی کی چوری آٹومیٹک ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہر آدمی اپنی بجلی خود بنا رہا ہے، خود یوز کر رہا ہے. اس سے آپ کی بجلی کی چوری ختم ہو جائے گی، اس سے آپ کے بجلی کے لائن لاسز ختم ہو جائیں گے، 10-12 ارب ڈالر کا آپ کا انرجی کا امپورٹ بل کم ہو جائے گا. اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو پہلے کہا، جو چارٹر آف اکانومی اگر ہم کرتے ہیں تو تقریباً 20 ارب ڈالر سالانہ کی ہماری سیونگ ہے. ایک چیز اور میں تیسرا حل بتا دوں کہ ہماری اس وقت تقریباً 17 ارب ڈالر کی ہماری ایگریکلچرل آئٹمز کی امپورٹ ہے، جو پاکستانی رقم میں 4000 ارب روپے بنتے ہیں. وہ 4000 ارب روپے اگر ہم اپنے پاکستان میں کارپوریٹ فارمنگ میں انویسٹ کر دیں اور کارپوریٹ فارمنگ انٹروڈیوس کرا دیں ان ٹرو اسپرٹ اور سینس، تو پاکستان آپ کے ایگریکلچرل آئٹم امپورٹ کی بجائے ایکسپورٹ کرنے لگے گا. وہ 4000 ارب روپے اپنے کسانوں میں بانٹیں، یہاں پہ کارپوریٹ فارمنگ لائیں، تو ہماری وہ جتنی امپورٹ ہے 17 ارب ڈالر کی، وہ بھی سبسٹیٹیوٹ ہو جائے گی. تو یہ 2-3 حل ایسے ہیں جو ہم نے بالکل یونیورسٹیز کے لیول کے اوپر انہیں کسان فلیش آؤٹ پیکج کیا جو ہے. دیا تھا حکومت 200 ارب روپے کا ہے. ہاں، تو وہ کیوں اس کے امپیکٹ؟ دیکھیں 200 ارب روپے کا جو ہے وہ تو اونٹ کے منہ میں زیرے کی مثال ہے. ہمیں وہ 200 ارب نہیں 2000 ارب روپیہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ ہم دے سکتے ہیں جب ہم اتنی زیادہ بڑی 4000 ارب روپے کی ہر سال، ایک سال نہیں 4000 ارب روپے کی ہر سال امپورٹ کرتے ہیں، اور وہ 4000 ارب روپے ہم بیرون ملک کسانوں میں بانٹتے ہیں، دوسرے ملکوں کے کسانوں میں بانٹتے ہیں جہاں سے ہم ایگریکلچرل آئٹم منگاتے ہیں. وہ اپنے کسانوں کو دیں، یا اریگیشن سسٹم ٹھیک کریں، یا فارمنگ ٹھیک کریں، کارپوریٹ فارمنگ کریں. تو یہی ہماری زمین، یہی ہماری سوائل، یہی ہمارا تو سسٹم. یہ جو ہم غذائی اجناس امپورٹ کرنے لگے، یہ میرا خیال ہے یہ پچھلے دور حکومت میں زیادہ ہوا ہے، اس سے پہلے میں تو بتا نہیں. دیتا ہوں، پچھلے دور حکومت میں جو 17 ارب ڈالر کا ہم نے امپورٹ کیا ہے نا، اس میں 2 ارب ڈالر کی کاٹن ہے، 1 ارب ڈالر کی چائے ہے، 4 ارب ڈالر کا پام آئل ہے، اور 10 ارب ڈالر کے فنشڈ فوڈ آئٹم ہے. یہ 17 ارب.
اور اس کے علاوہ جو ہم 6% جی ڈی پی کی بات کرتے ہیں پچھلے دور حکومت میں کہ ہمارا جی ڈی پی 6% پہ جا رہا تھا اور ہم ترقی کی ہر منزل طے کر رہے تھے، اس کی کہانی ایک تو یہ 17 ارب ڈالر کی ہے امپورٹ، اس وجہ سے تھا، پلس ہم نے 4 ارب ڈالر کی گاڑیاں منگوائی جن کی چندان ضرورت نہیں تھی، تو یہ اس طریقے سے 80 ارب ڈالر کی جو ہم نے امپورٹس کی تو اس کی وجہ سے ہمارا جی ڈی پی 6% پہ گیا۔ اگر ہم وہ 80 ارب ڈالر کی امپورٹس نہ کرتے، 60 ارب یا 65 ارب ڈالر کی کرتے تو ہمارا جی ڈی پی رہتا تقریباً 3.5-4% پہ۔ تو یہ اور وہ جو 20 ارب ڈالر کا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا پچھلے سال کا، اس وقت وہی ہمارے لیے سہانے روح ہے، وہی ہم سے مینیج نہیں ہو رہا۔ اور کوئی بھی حکومت ہوتی، خان صاحب کی اپنی حکومت ہوتی، تو بھی یہ 20 ارب ڈالر کا جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا یہ ان سے مینیج نہیں ہونا تھا، اور یہ آئی ایم ایف اور یہ سارے دنیا بھر کے اداروں کے پاس جا کے تو ہی ہم یہ حکومت بھی مینیج کر رہی ہے۔ اگر خان صاحب ہوتے تو وہ بھی اسی طریقے سے مینیج کرتے، اس کا کوئی اور حل نہیں تھا۔ اب اس حکومت کی ایک اور وائز موو ہے جو میں بتا دوں کہ انہوں نے اس وقت جو ہم تو بہت تنگ ہیں اس سے، لیکن ملک کے لیے وائز موو اس طریقے سے ہے کہ اس سال ہماری ٹوٹل انکم ہونی ہے تقریباً کوئی 55 ارب ڈالر۔ تو انہوں نے اس کو امپورٹ کو فریز کیا ہوا ہے، یہ اس کو 55 ارب ڈالر سے امپورٹ کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے تاکہ اس سال ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ نہ ہو، اور اگر ہو تو 2-4 ارب ڈالر سے زیادہ نہ ہو۔ تو اگر ہم یہ آج کنٹرول کریں گے تو پھر اینڈ میں جا کے ہم اس کو مینیج کر پائیں گے، ادروائز اس سال کا 10-20 ارب ڈالر اور سر پہ چڑھ جائے گا۔ تو یہی پرابلم ہے۔ ٹھیک ہے عتیق صاحب، آپ لاسٹ کیونکہ کچھ منٹس رہ گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے پاس کیا سجیشنز ہیں کہ اس میں بہتری آ سکے ہماری اکانومی؟ اب اس پہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ویلیو ایڈیشنز پہ کام نہیں کیا، اور حکومت کا میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ دھیان ویلیو ایڈیشنز پہ کافی آ رہا ہے، اسکل ڈیولپمنٹ پہ کافی بات ہو رہی ہے۔ جب تک اسکل ڈیولپمنٹ پہ باتیں ہوں گی ہم ویلیو ایڈیشنز پہ کام نہیں کریں، تو ہمیں اپنے فیوچر پہ اپنی اکنامی کو سیو کرنے کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے اور ویلیو ایڈیشنز پہ اپنی انڈسٹریز کو لے کر کے آنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اور چلتے چلتے ایک بات جو سب سے امپورٹنٹ کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ پاکستان کی جو ریزیلینٹ اینڈ ریکوری اسٹریٹجی بنی ہے جس سے ہم نے $10 بلین لگ بھگ حاصل کر لیے ہیں، یہ ایک بہت بڑی اور بہت کامیاب اسٹریٹجی ہے، اور اس میں جس طرح دنیا کی سپورٹ آئی ہے تو وہ اس بات کی غماز ہے کہ وہ اس بات کو لائک کر رہے ہیں کہ جس لیول پہ کام ہو رہا ہے، جس طرح سے اکنامی کو سیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے عتیق صاحب، زاہد صاحب، دونوں کا بہت شکریہ، بڑی اچھی گفتگو رہی ہے، بڑے اچھے سجیشنز ناظرین آپ نے بھی سنے، مہمانوں کے سجیشنز تو آپ نے سنے، لیکن میں جاتے جاتے ایک سوال چھوڑے جا رہی ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ حالات کے پیش نظر ہمارا ملک الیکشن کا متحمل ہو سکتا ہے؟ زیادہ ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ معاشی استحکام لایا جاتا کہ آگے الیکشنز جو ہو اس کا امپیکٹ اچھا پڑے۔ پروگرام سے اجازت، اللہ نگہبان۔